ہیلو تھنکرس، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ماڈیول کے اوپر، اور ہمارا یہ ماڈیول جو ہے اس کا موضوع ہے، یا ہم جس کانٹیکس پہ بات کریں گے وہ ہے ہیپینس۔ تو زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آلریڈی ایک طے شدہ مقصد حیات ہے، ان کو پتہ ہے کہ زندگی کا ان کا کیا مقصد ہے، اور دوسرے اسی کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر تو آپ کا آلریڈی پکا زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، آپ اس پہ چل رہے ہیں، اور وہ اپنا بھی نہیں ہے، آپ کا ظاہر ہے کسی نے دیا اور آپ اس پہ چل پڑے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ہنر کے طور پہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ زندگی کا ایک جائز مقصد خوشی ہے، اور آئیے کہ وہ خوشی کیا چیز ہے۔ ہماری جو لینگویجز ہیں، جو ہماری آلریڈی پرانی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہیں، تو اس میں سے بہت سارے تصورات ایسے ہیں، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ وہ گڈ مڈ ہیں، ہمیں کوئی کلیئر نہیں سمجھ آتی۔ اب خوشی آپ کے لیے کچھ اور، میرے لیے کچھ اور، 100 بندے لے آئیں تو ان ہر ایک کے لیے خوشی کا اپنا ہی کانسیپٹ ہے۔ اسی طریقے سے خوشی کے زمرے میں ان کی زندگی کا مقصد خوشی ہونا، یہ بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی ریئر سی بات ہے۔ لیکن میں تو باقاعدہ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں ایک ہنر کے طور پہ، کہ اگر فرض کریں آپ خوشی کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بنا لیں تو یہ ممکن ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ تو جیسا میں نے کہا کہ خوشی کی کوئی ڈیفائنڈ وہ نہیں ہے، ایسا بڑی کلیئر کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے، سبجیکٹو ہے۔ تو اب پھر یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پھر خوشی ہے کیا، اور ہم نے اس کو اسکل کی طرح کیسے سیکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خوشی کی اقسام کون سی ہیں، ٹائپس کون سی ہیں خوشی کی، جن کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ 1001 چیز ہے، اس کو ہم خوشی کہتے ہیں، اس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں۔ تو ذرا دیکھ لیں کہ ان کے اندر اگر ٹائپس ان کو ہم شفٹنگ کر لیں ان کی، جو کہ دماغ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے اس کو کرنا، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس کو ایک ہنر کے طور پہ سیکھ لیں۔ آج تک جو ہم جانتے ہیں وہ جو خوشیاں ہیں ہمیں بتائی گئی، ہمیں سکھائی گئی، جو ہم نے محسوس کی، وہ کیمیکل ہیپینس، یعنی کہ کیمیکلز ہیں جو ہمارے برین کے اندر، ہماری باڈی کے اندر فلو کرتے ہیں، ہمارے سوچنے کی وجہ سے، ہمارے بولنے کی وجہ سے، اور ہمارے ایکشن کی وجہ سے، اس سے پھر ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو نام دے دیا ہوا ہے ہیپینس۔ اور اس کی مختلف ٹائپس ہیں، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ایک اور ہیپینس جو کہ ہو سکتا ہے، اتنی ترقی سائنس میں ہو رہی ہے، بلکہ اس پہ پریکٹس بھی کر دی، تو اس کو ہم کہیں گے الیکٹریکل ہیپینس۔ پہلی کیمیکل ہیپینس، دوسری الیکٹریکل ہیپینس، کہ برین کے اندر ہمارے ایک پارٹ ہے جس کو کہ ہیڈونسٹک سینٹر کہتے ہیں۔ ہیڈونسٹک سینٹر کو اگر ہم ڈائریکٹلی ایکسائٹ کریں، جو کہ کیا گیا جانوروں پہ بھی کیا گیا، چوہوں پہ اور انسانوں پہ بھی کیا گیا، تو وہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک باقاعدہ پروڈکٹ بن جائے، ایک فیچر بن جائے، ایک سروس بن جائے، تو ہم اس کو الیکٹرانکلی بھی جو ہے وہ کر سکیں، اویل کر سکیں۔ ایک تیسری ٹائپ ہے جسے کو ہم کہتے ہیں خوشی بذریعہ خیالات یا خوشی بذریعہ افکار۔ میں آج اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو ٹائپ کے زمرے میں یہ بات ہوگی کہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم سوچنے کے ہنر کے ذریعے خوشی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ٹائپس کی ایک اور مینیفیسٹیشن ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کیمیکل ہیپینس ہے، الیکٹرانک ہیپینس ہے، اور یا پھر کہ خوشی بذریعہ افکار بھی ہے، کہ آپ باقاعدہ سوچ کے اپنی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ ایکشن کر کے، اس پہ عمل کر کے۔ وہ جو کیمیکل ہیپینسز ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ پہلے جو آتی ہیں وہ پلیئرز ہیں، پھر اس کے بعد ایکسائٹمنٹس ہیں،
انتھوزیزم ہے، پرولونگ ورشپس ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر آپ ایکسٹریم ورک آؤٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ایکسائٹمنٹس ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. یہ کیمیکل ہیپینس ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں یا پھر ہم کچھ بولتے ہیں یا ہم ایکشن کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو ہمارے برین میں کچھ بہت ہی پوٹینٹ ایڈکٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ فلو کرتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ ڈوپامین، وہ جو ہے سیروٹونین ہو سکتا ہے، آکسیٹوسن ہو سکتا ہے، انڈورفن ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہت سارے جو ہیں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بولا، کچھ سوچا، کچھ ایکشن ہمارے ارد گرد حالات ہوئے، ان کو ہم نے 5 سینسز سے فیل کیا تو برین میں یہ فلو کرنا شروع کر گیا. تو یہ ہے کیمیکل ہیپینسز. الیکٹرانک بھی میں نے بتا دیا کہ سیدھا سیدھا ہیڈرسٹک سینٹر کو ایکسائٹ کر دیں گے تو ہمیں ہیپینس مل جائے گی. اب یہ ہے کہ اب وہ جو تیسری ٹائپ میں کہہ رہا ہوں جو کہ سوچنے سے، ڈیلیبریشن سے ایک ہنر کی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں، جائز، وہ کون سے والی ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کیمیکل ہیپینس ہے ان کے بہت سائڈ افیکٹس ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا کوئی نیچرل کٹ آف نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ اس میں پڑ گئے، ان کی آپ کو لت پڑ جائے گی، ان کے آپ کو نشے پڑ جائیں گے، جیسا کہ ڈرگز ہیں. جس طریقے کے یہ جو آئلی اور فرائیڈ فوڈ ہے اور اس کے اندر کیمیکلز ڈالتے ہیں، جب جو تو اس کو جب بناتے ہیں تو اس سے وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. اسی طرح ولولہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے باتیں کر لی، اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے الٹا وہ غم میں بدل جاتا ہے. یہ جتنے بھی کیمیکل ہیپینسز ہیں جب ہم ان کے اندر ہوتے ہیں فار سم ٹائم یہ ریئل ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ ایک دم ہم نے اپنے نروس کو، یہ جو برین نروز ہیں ان کو ایکسائٹ کیا، یہ ایک دم اوپر گئے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے فال کرتے ہیں جب ہم ان کی ان پٹ بند کر دیتے ہیں. جب ان پٹ تو بیس لائن پہ آتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم پھر ڈپریشن فیل کرتے ہیں، ہم غم محسوس کرتے ہیں. اور اگر ہم انہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، چسکوں کو، پلیئرس کو، تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ بلنٹنگ آف نروز کی وجہ سے، کہ جو نروز ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں نا ہر دفعہ جب ہم ان کو ایکسائٹ کر رہے ہیں، بلنٹنگ آف نروز کی وجہ سے، ٹائرنگ افیکٹ کی وجہ سے ہمیں زندگی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جو کرونک ڈپریشنز ہیں اور اس طرح کی جو سچویشنز ہیں آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے پلیئرز لیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیمیکل ہیپینس کو اویل کیا ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کو زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے نشئی جو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے کیمیکلی اگر فرض کریں نشہ کر لیا، آپ نے سوچنے سے نشہ کر لیا، آپ نے فارماکولوجیکل ٹیکا لگا کے کر لیا، جب آپ نے یہ تمام چیزیں کسی طریقے سے اویل کر لی اور پھر آپ نے اس کی ان پٹ بند کر دی اور وہ کنزیوم ہو گیا باڈی میں، تو اس کے بعد آپ ڈپریشن میں پڑ جانے لگے. سو اس کے ویری سویئر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان کے. اب یہ ہے کہ وہ دوسری ٹائپ کون سی ہے جس کا ہم ذکر کر رہا تھا کہ خوشی بذریعہ افکار، ان کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تو وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے روزگار ہوتا ہے کہ آپ اپنی انرجی کو استعمال کرتے ہوئے پینیز کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں آج کل کے حالات میں، تاکہ آپ اپنی بیسک ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں. بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ آپ کا چھت ہو، آپ کے پاس کپڑے ہوں، آپ کے پاس ریچ ہو، میڈیسن ہو، انشورنس ہو، یوٹیلیٹی بل پے کر سکے. اور یہ اس طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے سر درد ہوا، ہم نے پیناڈول کی گولی کھائی تو ہم بھول گئے کہ ہمیں درد کیوں ہو رہا تھا. سو یہ اس طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں. ای میل کرنی ہے تو ایک عجیب پریشانی سی ای میل کر دی، پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا، پریشانی ختم، ہم بھول بھی کہ ہمیں پریشانی تھی، بے چینی کس بات کی تھی. سو یہ وہ والی خوشیاں ہیں. اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک روٹین میں ڈالیں، ڈسپلن میں ڈالیں، ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور پھر اپنی انرجی اسپینڈ کریں پیسے کمانے کے لیے، اور تاکہ ہم ان بیسک چیزوں کو پورا کر لیں تو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. اس کو ریلیف کہتے ہیں، روزگار کی خوشی جسے کہتے ہیں. جیسے کام ملتا ہے تو خوشی ملتی ہے، وہ والی خوشی جو ہے روزگار سے ملنے والی، ریلیف سے ملنے والی، ایک تو وہ ٹائپ ہوگی. اس سے اگلے والی ٹائپ یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کوئی مشغلہ اختیار کر لیں، ہم دوستوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں یا پھر ہم جو ہے ہابیز کو بنا لیتے ہیں، سو یا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل
बांसुरी खरीद ली, गिटार खरीद लिया और हारमोनियम ले लिया, म्यूज़िक है, आर्ट है, स्केचिंग है, कापी पेंसिल से कुछ स्केचेस बना लिए, वो जो मार्बल्स खेलते हैं, जो कबूतरबाजी करते हैं, मतलब जो मशगलें हैं, पतंगबाजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो वो वाला जब हम काम करते हैं तो उससे भी खुशी मिलती है। उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, कि वो हमारा मशगला होता है। एक और इसके बाद खुशी का आता है ये है कि अगर जो किसी और की हॉबी है, जो दूसरे की हॉबी है, उसकी खुशी है तो वो अपनी हॉबी में है और हम उसको ख़रीद लें, उसको आउटसोर्स कर लें, अवेल कर लें, उससे खुशी मिलती है। उसको तफरीह कहते हैं। कोई अपनी बांसुरी में जा रहा है, आप सुन रहे हैं, तो उसको भी खुशी मिल रही है, आपको भी खुशी मिल रही है। आपके लिए जो है वो तफरीह है और उसके लिए उसका शौक़ है। कुदरत को बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाने का शौक़ है, पहाड़ियाँ, समंदर, फूल। सो अगर हम इसको ये कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक्स, कि जो फीलिंग है, वो जो तफरीह है, वो भी खुशी की टाइप है। और एक और लास्ट खुशी की टाइप है जो है वो अमन है, पीस है, और उससे उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वो क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें हम आप अपनी बाउंड्रीज़ को जान लें और उनका एहतराम करें, उनको वैल्यू करें कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मैंने इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, मैंने ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि मुझे डिप्रेशन होगी। क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर आपने उनका एहतराम भी किया, तो आपको एक चीज़ अवेल होगी, वो अमन कहते हैं उसको, वो भी खुशी होती है। इसी तरीके से जब आपने दूसरों के साथ जो है उनकी बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस चीज़ की मलकियत है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है, अगर आपने ये कर लिया, आपने वैल्यू किया कि ये तो इसकी चीज़ है, और फिर आइडेंटिफाई कर लिया उसको कि मैंने इसको नहीं लेना। अब दूसरों की जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, चाहे उनकी वर्बल हो या मटेरियल हो, जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप उनका एहतराम करते हैं तो एक खुशी मिलती है, उसको हम अमन कहते हैं। सो समरी ऑफ इट, देयर आर बेसिकली, जिससे हम वाकिफ़ हैं खुशियों से, वो केमिकल हैप्पीनेस है, लेकिन उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनकी टाइप्स मैंने आपको बता दी, प्लेयर, एक्साइटमेंट, सेक्साइटमेंट्स, उसके बाद वल्वला, एक्सट्रीम वर्कआउट, प्रोलॉन्ग वर्शिप्स जैसे कि बुद्धिस्ट में होती है, तो उससे ब्रेन में केमिकल फ्लो करते हैं। जब एक्टिविटी बंद हो जाती है नर्व टायरिंग इफेक्ट की वजह से और ब्लंट हो जाने की वजह से, बेस लाइन से नीचे चली जाती है हमारी नर्व एक्टिविटी, हमें ज़िंदगी का एहसास नहीं रहता, इस वजह से हमें डिप्रेशन होती है, हमें फ़िक्र होता है, हमें ग्रीफ होता है। तो वो तो हो गई केमिकल हैप्पीनेस। उसके अलावा कौन सी हैप्पीनेस, मैंने वो 4 बताई। वन इज़ रिलीफ, अदर इज़ हॉबीज़ और इंटरेस्ट, थर्ड इज़ पीस, एंड फोर्थ इज़ कि जो आपका तफरीह है, यानी कि जो दूसरों के मशागल और उनके इंटरेस्ट हैं उसको जब हम ख़रीदते हैं, अवेल करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, 5 सेंसेस से अवेल करते हैं, उससे खुशी मिलती है। तो ये 4 खुशियाँ जो लास्ट वाली मैंने आपको बताई, ये वो हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर इनको ज़िंदगी का मकसद बना लें, जो कि मैं प्रपोज़ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद खुशी है, और वो खुशी क्या है कि मैं रोज़गार में रहूँ ताकि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करता रहूँ। अगर मेरे पास उससे ज़्यादा पैसे बच जाएँ तो मैं कोई मशगला इख्तियार कर लूँ, अगर उससे भी ज़्यादा मेरे पास पैसे बच जाएँ तो फिर मैं दूसरों के मशागल जो हैं, यानी कि आर्ट की अप्रिसिएशन करूं, और मैं जो है एस्थेटिक्स की अप्रिसिएशन करूं। और फिर दूसरा ये जो चौथा है वो ये है कि मैं दूसरों की बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई करूं, उनका एहतराम करूं, अपनी बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई करूं और उनका एहतराम करूं। सो दैट वाज हाउ दिस इज़ एक्सप्लोरेशन आपके साथ है कि अगर हमने खुशी को हुनर के तौर पर सीखना है, so this is how the whole framework looks like. Thank you very much, thinkers.